اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پریے درشکو، السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت غوث پاک سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور نرک کے ناگ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے لوک پریہ ہوگا۔ ایک بار حضور غوث پاک سرکار جامع مسجد منصوریہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ نماز کے بیچ آپ کو ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی، لگا کہ کسی نے جائے نماز پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ آپ کو کچھ دکھائی نہ دیا، آپ سرکار نماز میں مگن رہے۔ جب آپ رکوع میں گئے تو دیکھا کہ سامنے سجدہ کی جگہ پر ایک نہایت زہریلا ناگ اپنا منہ کھولے بیٹھا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے شریعت کے حکم کے مطابق سجدہ میں جاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے سامنے سے ہٹا دیا۔ جب آپ نے سجدہ کر لیا اور قعدہ میں بیٹھے تو سانپ آپ کی رہنوں پر چڑھ گیا اور وہاں سے ہوتے ہوئے گردن پر۔ آپ نے بالکل اس کی جانب توجہ نہ کی اور نماز پڑھتے رہے، مگر جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اور دیکھا تو وہ سانپ غائب ہو چکا تھا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس واقعہ کی طرف دھیان بھی نہ دیا کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا۔ اگلے دن آپ اسی مسجد میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص آنکھیں پھاڑے ہوئے آپ کی جانب گھورے جا رہا ہے۔ آپ فوراً سمجھ گئے کہ معاملہ اصل میں کیا ہے۔ اس عجیب حلیہ میں جن کے سوا اور کوئی نہ ہو سکتا تھا۔ ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ وہ جن بولا، حضرت کل نماز کے دوران آپ نے جو سانپ دیکھا وہ دراصل میں ہی تھا، اور میں اسی طرح سانپ کی شکل میں کئی اولیاء اللہ اور بزرگوں کو ڈرا کر ان کا امتحان لے چکا ہوں، لیکن آپ جیسا ثابت قدم، بے خوف، بے باک، جرت مند ولی اللہ میں نے آج تک نہ دیکھا۔ آپ کا ظاہر، آپ کا باطن واقعتاً ایک جیسا ہے۔ اس جن نے یہ کہہ کر اسی وقت آپ کے ہاتھ پر توبہ کی اور اس بات کا سچے دل سے عہد کیا کہ اب میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہوں گا اور کسی کو بھی نہ ستاؤں گا اور نہ ہی ڈراؤں گا۔ حضرین کرام، بہجت الاسرار میں ایک واقعہ درج ہے۔ خبر دی ہم کو ابو العفاف موسیٰ بن شیخ عارف ابو الموالی عثمان نے، فرماتے ہیں کہ ہم کو میرے ماں باپ نے دمشق میں سن 614 میں کہا کہ بغداد میں سن 569 میں ہم اپنے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے سامنے مدرسہ میں اتوار کے دن آپ کھڑے ہوئے اور کھڑائیں پہنے ہوئے وضو کرنے لگے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا اور ایک کھڑاویں پکڑ کر ہوا میں پھینکی تو وہ ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ پھر دوبارہ وہی اپنے جوتے یعنی کھڑاووں کو پھینکا اور وہ بھی ہماری نظروں سے غائب ہوگی۔ پھر آپ بیٹھ گئے اور کسی میں یہ جرت نہ ہوئی کہ آپ سے پوچھے۔ پھر 30 دن کے بعد بلاد عجم سے ایک قافلہ آیا۔ اس نے کہا، ہمارے پاس شیخ کی نظر ہے، ہم نے آپ سے اذن طلب کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ ان سے لے لو۔ تب انہوں نے کہا کہ ہم اتوار کے دن سفر کو محو سفر تھے کہ اتفاقاً ہمارے سامنے عرب کا قافلہ نکلا۔ ان کے 2 سردار تھے، انہوں نے ہمارا مال لوٹنا شروع کیا، ہم میں سے بعضوں کو قتل کر دیا۔ پھر وہ جنگل میں اتر کر مال تقسیم کرنے لگے۔ ہم جنگل کے کنارے اترے اور ہم نے کہا کہ کاش ہم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیرانے پیر دستگیر کو اس وقت یاد کرتے، اور ہم نے ان کے لیے کچھ مال نظر مانا کہ اگر ہم بچ رہے تو ہم پیش کریں گے۔ پھر ہم آپ کو یاد ہی کرنے لگے تھے کہ ہم نے 2 ایسی بلند آوازیں سنی جس سے تمام جنگل بھر گیا۔ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ خوف زدہ ہیں۔ ہم نے گمان کیا کہ ان پر اور دوسرے عرب آ گئے ہوں گے۔ پھر ان میں سے بعض ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی اپنا مال لے لو اور دیکھو ہم پر کیا آفت آئی ہے۔ پھر وہ ہم کو اپنے سرداروں کے پاس لائے اور ہم نے ان کو مردہ پایا، اور ہر ایک کے پاس ایک جوتا یعنی کھڑاویں تھی جو کہ پانی سے تر تھی۔ تب انہوں نے ہمارا سارا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور کہا کہ تمہارے کسی بزرگ نے تمہاری مدد کی ہے، اور یہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ایک عجیب و غریب شخص آیا جس کا حلیہ تو بالکل انسانوں کی طرح تھا، لیکن وہ عجیب و غریب انداز سے پیش آ رہا تھا۔
آپ کے پاس 5 شخص موجود تھے۔ آنے والے شخص نے ایک برتن دودھ سے بھرا ہوا پاس رکھ دیا۔ دودھ کا وزن کوئی 1 یا 2 سیر کے لگ بھگ ہوگا۔ 5 شخص موجود تھے۔ آپ سرکار نے ان کو دودھ پیش کیا۔ انہوں نے پورے کا پورا دودھ پی لیا۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اس کے اوپر دوبارہ ڈھکنا دے دو۔ ڈھکن واپس رکھ دیا گیا۔ اتفاق سے 7 اور شخص آ گئے۔ پھر ان کو بھی شیخ نے وہی برتن دیا۔ انہوں نے بھی جی بھر کر اس دودھ کو پیا۔ ڈھکن پھر اوپر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد 10 آدمی اور آ گئے۔ ان کو بھی شیخ نے وہی برتن دیا اور وہ بھی پی کر سیر ہو گئے۔ واللہ دودھ اس میں پہلے سے بھی زائد معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد آنے والے شخص نے آپ سے مصافحہ کیا اور وہ برتن لے کر واپس غائب ہو گیا۔ اسی طرح خبر دی ہم کو شیخ نیک ابو الفضل رحمت اللہ تعالی علیہ نے، شیخ عارف ابو طاہر خلیل بن احمد سرسری نے، وہ اپنے باپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بیان کرتے تھے کہ میں نے ایک رات صبح کے وقت بازار میں ایسی خوشبو سونگی کہ ان قریب تھا کہ جانیں اس لذت سے نکل جاتی۔ سکر کی وجہ سے عقلیں غائب ہو گئیں۔ پھر اس کے بعد ایک نور ظاہر ہوا کہ جس نے تمام آسمان کے کناروں کو روک دیا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ حضور غوث ثقلین، غوث سمدانی، پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے تھے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہے غوث پاک سرکار کی۔ ناظرین اکرام، حضور غوث ثقلین حضرت سید عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے شیخ سیف الدین عبد الوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ سال کا ہر مہینہ اپنے آغاز سے پہلے آپ کی خدمت میں انسانی شکل میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ اگر وہ مہینہ خیر و برکت کا ہوتا تو نہایت اچھی شکل میں آتا، اگر سختی اور تنگ حلی کا ہوتا تو بہت کریا بدصورت شکل میں آتا۔ یہ صورتحال مسلسل قائم رہتی تھی اور آپ تفصیل کے ساتھ ان مہینوں میں وقوع پذیر ہونے والے حالات کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بار ذی الحج کا مہینہ آپ کے پاس آیا تو چند واقعات آپ اور اس مہینے کے درمیان ہوئے جو ہم یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یاد رہے کہ قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی یادگار ہے جسے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت تک کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جذبہ ایثار اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے ہمیشہ کے لیے یادگار بنا دیا۔ قربانی ایک اہم عبادت ہے جس کا مقصد مسلمانوں میں جذبہ ایثار اور اخلاص پیدا کرنا ہے۔ قربانی کا یہ عمل خالصتاً اللہ عز و جل کے لیے ہی ہونا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمان الہی ہے، سورہ کوثر آیت نمبر 2 پارہ نمبر 30۔ ترجمہ: تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ مذکورہ آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو 2 حکم ارشاد فرمائے ہیں، ایک نماز کا اور دوسرا قربانی کا۔ قربانی جہاں پر یادگار خلیل اللہ علیہ السلام ہے، وہیں یہ سنت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اپنے ہاتھ سے فرمایا کرتے تھے۔ حضرت انس سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گندمی رنگ کے سینگ والے مینڈوں کی اپنے ہاتھ سے قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اللہ اکبر کہا اور اپنا قدم مبارک ان کے پہلو پر رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اور ان کے بعد تبع تابعین اور ان کے بعد اولیاء اللہ نے بھی اسی شعار کو اپنا فرض عین بنائے رکھا اور قربانی اگر صاحب استطاعت ہوئے تو لازمی کی۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے وہ کون سے اعمال ہیں جو نہیں ہونے چاہیے؟ حضرت شری بن نعمان سے روایت ہے، جو کہ سچے آدمی تھے، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ قربانی کے جانور کی آنکھیں اور کان غور سے دیکھا کریں۔
ایسے جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں جو کانا ہو یا جس کا کان آگے یا پیچھے سے کٹا ہوا ہو۔ اسی طرح حضور غوث ثقلین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی فرمان ہے کہ بہت زیادہ دبلے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ دودھ دینے والے جانور کی قربانی سے بھی منع فرمایا، کیونکہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ دینے والے جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے پاس گئے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بکری ذبح کرنے کے لیے چھری اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ والی کو ذبح نہ کرو، جس جانور میں جنون ہے، چرتا نہیں، اس کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ اس طرح ایام تشریق یعنی وہ دن جن میں قربانی کرنا جائز ہے اور سنت ہے، اس سے پہلے یا بعد میں کی گئی قربانی بھی قربانی نہیں ہوگی بلکہ صدقہ ہوگی۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی سے آج یہ اہم عبادت اب صرف ایک نام کی رسم رہ گئی ہے، خلوص کی بجائے ریاکاری اور دکھاوا نظر آ رہا ہے۔ رسائل، جرائد، موبائل فون میں نمایاں ہونے کے لیے قربانی کی قیمتیں 2 گنی 4 گنی اور بعض اوقات حیرت انگیز حد تک بہت زیادہ بتائی جا رہی ہیں۔ جانوروں کے ساتھ فلمیں بنوائی جا رہی ہیں، تصویریں بنوائی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو قربانی کی روح بتانے کی بجائے تصاویر سینڈ کی جا رہی ہیں، مختلف میمز بنائی جا رہی ہیں، گویا قربانی کی روح حقیقت میں آج مفقود ہو گئی ہے۔ شاید اسی لیے حضرت اقبال نے کہا تھا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہے غوث پاک سرکار کی۔ ہم ہر ماہ لنگر غوثیہ کا اہتمام کرتے ہیں، جس میں دوست احباب اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں۔ اگر آپ بھی لنگر غوثیہ میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، درج ذیل نمبر پر صرف 50 روپے کا جائز کیش کرا کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔